اور انس کے چھوٹے بھائی ابو عمیر نے ایک بلبل پالی تھی، ترمذی شریف شمائل میں ہے۔ حضرت جب کبھی گزرتے تھے وہ گھر کے سامنے بیٹھے ہوتے تھے، پوچھتے تھے یا ابا عمیر ما فعل النغیر، ابو عمیر بلبل کہاں ہے؟ تو بڑے پیغمبر کے چھوٹے بچے کے ساتھ بھی گپ شپ کے لیے لمحہ موجود تھا۔ اللہم صلی وسلم علیہ۔ وہ بلبل کہیں اڑ گیا یا مر گیا؟ پھر حضرت کو دیکھ کے ابو عمیر گھر میں گھس جاتا تو مجھ سے پوچھیں گے یا ابا عمیر ما فعل النغیر، بلبل کو نغیر کہتے ہیں۔ اور شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی کے گھر میں تمام پرندے تھے، طوطا نہیں تھا۔ جب کوئی کہتا طوطا کیوں نہیں پالا، فرمایا وہ تو انگریز ہے، اس کو ہندوستان سے نکالنا ہے یا میں اس کو باجرہ کھلاؤں گا۔ ایسی بغض اور نفرت کی انگریز سے ہوئے۔ توبہ، لا الہ الا اللہ۔ وطن کے کام آیا ہے اسی کا عزم فولادی، وطن کے کام آیا ہے اسی کا عزم فولادی، حسین احمد کے قدموں کا تصدق ہے یہ آزادی۔ شیخ الاسلام کی محنت کے نتیجے میں انگریز کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ قال فخذ اربعة من الطير، اللہ نے کہا لیجئے 4 پرندے۔ پھر مفسرین کو جو جو پرندے پسند تھے وہ رکھ لیے۔ کوئی کیا لکھ رہا ہے، کوئی کیا الگ سر ہوئی، کوئی کہتے ہیں مور، کبوتر، بیچ میں پھر چوتھا پورا نہیں ہو رہا ہے تو کوا، خدے لے کوا رکی ناکارا شکل دے بتک تو اور 10 ناکارا عملی کئی اب شگانہ سر جگڑے آرشی سر جگڑے۔ اور عجیب بات یہ ہے شاید شیخ الاسلام کو یہ پتہ نہیں چلا یہ طوطے کا دشمن ہے، طوطوں کو نہیں چھوڑتا۔ حضرت مدنی کوا پال لیتے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جو چیز انگریز کے لیے مصیبت بنے میں اس کو حلوہ پراٹھا کھلاؤں۔ لا الہ الا اللہ۔ کہتے ہیں کہ ایک لڑکا تھا، اس پر جنات آ گئے۔ مولانا مدنی کو رپورٹ صحیح ملی تھی کہ ایک لڑکا ہے اور واقعی اس کے ساتھ جن اور وہ مغرب کے بعد آتے ہیں۔ تو حضرت مدنی نے اپنے دیوبند کی مسجد میں مغرب پڑھ کر پھر تشریف لے گئے۔ تو پتہ چلا کہ وہ آئے اور چلے گئے اور اب نہیں آئیں گے، کل ہی آئیں گے۔ اگلے دن مولانا حسین احمد صاحب نے طالب علموں کے ساتھ اس محلے کی مسجد میں جا کے مغرب پڑھی اور پھر وہ معمول کے مطابق جنات آ گئے۔ مولانا مدنی نے ان سے درخواست کی کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہندوستان سے انگریز کو نکالیں، آپ ہماری مدد کر دیں۔ تو اس نے کہا کہ انگریزوں کے جو جن ہیں وہ ہم پر زوراور ہیں، لیکن آپ کی تحریک کی وجہ سے انگریزوں کا فیصلہ جانے کا ہونے والا ہے، مگر افسوس کہ آزادی کے نتیجے میں چھوٹا سا ملک پاکستان مسلمانوں کو دیا جائے گا اور پاکستان میں بھی ابتری ہوگی اور ہندوستان کے مسلمانوں کو پاکستان کے جرم میں دیر تک قتل ہونا پڑے گا۔ مولانا مدنی اس پر تو خوش تھے کہ انگریز جا رہا ہے، لیکن جب یہ سنا کہ مسلمانوں کو تکلیفیں بہت پہنچیں گی تو آپ وہاں سے بہت غمگین اور پریشان واپس آئے۔ ہمارے حضرت الشیخ حضرت اقدس مولانا عبدالغنی صاحب جلالیہ والے رحمت اللہ علیہ کئی مرتبہ یہ واقعہ سنا ہے، میرے علاوہ بھی سینکڑوں آدمی اس واقعے کے عینی شاہد ہیں۔ حضرت سناتے تھے
مولانا عبدالغنی جلالیہ والوں نے شیخ الاسلام سے 1932 میں دور حدیث کی.